سید زادے نے جب ان کو جا کے معاملہ بتایا تو انہوں نے جناب علی روٹی بنوائی اپنے گھر اور ٹفن جو بھی اس دور میں تھا اس میں ڈالی ڈال کے اعلیٰ حضرت کو پہنچے، کہا یہ کھانا کھاؤ. کہنے لگے حضور معذرت ہے میں فاقہ کر رہا ہوں، آپ روٹی لے کے آئے ہیں تو میں تو نہیں کھاؤں گا. سن صاحب ادھر دیکھو گے ٹفن پھڑیا واپس ٹور کے کہنے لگے لو جی میں پھر جا رہا ہوں، قیامت والے دن میں حضور کو کہہ دوں گا ایک سید زادی نے کھانا بنایا، ایک سید زادہ لے کے آیا، آپ کے امام احمد رضا نے نہیں کھایا. اعلیٰ حضرت فوراً کہنے لگے حضور لاؤ لاؤ میں کھاتا ہوں. اب لویا گرم سی ساٹھ لا دیتی. سید صاحب کہنے لگے نہیں میں ایسے اب کھانا نہیں دوں گا. انہاں کیا حضور تسی ہوں کھانا کیویں دیو گے؟ انہاں کیا ہوں ساری زندگی کے لیے وعدہ کرو گے ایسا نہیں کرو گے، 3 دن کا فاقہ نہیں کرو گے. ادوں بھی کھادا تے اے وعدہ بھی کیتا کہ اندا 3 دن دا فاقہ نہیں کروں گا. جڑے بندے کو ٹائم روٹی دا نہیں ہو جناب پہلے آپ مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت کو کہنے لگے فقیر کے پاس کہاں ہے ٹائم، میرے پاس کہاں وقت ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ جو چھپائی والی مشین ہے، بندہ لے کے جانے والا بھی باوضو، وہاں قرآن کو رکھنے کے لیے جو بندہ رکھے وہ بھی باوضو، جو کاغذ ڈالے وہ بھی باوضو، جو آگے سے نکالے وہ بھی باوضو، اور جو کنتریں ہوں ان کی بچے جب کٹائی ہو وہ کہاں سنبھالی جائیں گی، یہ اہتمام کون کرے گا. مطلب سن کے یہ لگتا جی بندہ پریس تے کام نہیں کرتا رہا، حالانکہ اعلیٰ حضرت گئے ہی نہیں پریس وچ. مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت کہنے لگے حضور اگر ہم یہ سارا انتظام کبھی نہ کبھی کر ہی لیں تو انتظام ہوا تو ترجمہ نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے. آپ ترجمہ کرتے ہوگا ویسے ہی جیسے آپ نے فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگا پھر فقیر 2 گھنٹے آرام کرتا نہیں کرے گا. آجو لکھ لیتے ہیں. بارشی موسم ہے بریلی شریف میں ویسے بھی بارشاں پیندیاں، بارشاں دا موسم، لالٹین چل رہی، پتنگے اڈ کے کچھاں وچ وڑن دے، باواں اُتے چڑھن دے، تمکڑے کہندے نا پتنگے جڑے ہوندے تمکڑے، او اڈ کے اُتے پین دے، پسینہ جناب علی چون دیا. اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھوا رہے ہیں مولانا صاحب بہار شریعت جنوں اعلیٰ حضرت نے کیا کام کرنے والی مشین ہے وہ لکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھوا رہا ہے جس کا نام ہے کنز الایمان. میں کہتا ہوں آپ سے نہیں شکوا، آپ سے شکوا نہیں ہے، شکوا ہے مجھے اپنے آپ پر کہ ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا بھائی ترجمہ کنز الایمان لو، کتنوں کو بتایا کہ رمضان میں تو پورا پڑھو، کتنے لوگوں کو بتایا کہ حاجی کی مبارک پر جاؤ تو جاتے کنز الایمان لے کے جاؤ، کتنے لوگوں کو بتایا کہ جب آپ بک کی دکان پر جائیں تو ان کو بول کے کہیں بچی کی رخصتی کے لیے قرآن چاہیے کنز الایمان دے دو. کتنے لوگوں کو بتایا سالگرہ پر جاتے کنز الایمان لے دیجئے. اے ہون رکھیا نا اے 3-4 قرآن پاک کنز الایمان ہون آندے نا 11 ترجمے 11 بندیاں دے 11 دے ساڈی مسجد وچ پے. یہ جا کے دسیے علماء کو کہیے تو کہتے نہیں جی چھڈو جی اپنی عوام کو دسو کہ ترجمے نال قرآن پڑھنا تو کنز الایمان پڑھو. اپنی بچی کی رخصتی پر دینا ہے قرآن تو کنز الایمان لے کے آئیں، اپنا ترجمہ لے کے آئیں سنیاں والا، دوسرا ترجمہ کیوں لاتے ہیں. حاجی دی مبارک تے جانا کنز الایمان لے جا، مٹھائی سالگرہ تے ٹوکری لے کے جانی کنز الایمان لے جاؤ، وہ دو اس کو عام کرو منوا خود لیتا ہے. سطر میں اسی سے کھلوتا بھائی آپ پہنچا دے منوا امام احمد رضا خود لیتا ہے. اب ایک آیت ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ ٹائم بھی ہو جائے گا، آپ خود سمجھ جائیے گا کہ یہاں قرآن مجید میں سورہ العمران شریف کی آیت نمبر جناب پہلے 140 سے 2 بتا دیا. اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا تم بھائی ادھر آ نہ تھوڑی کی مدد کرایا کرو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ترجمہ سنا دیں گے جی سبحان اللہ کہو کہ قرآن ہوتا ہے بھائی ہے تو قرآن دی یاد پڑھیے نا.
اللہ دے قرآن واسطے اللہ دی حمد کر دو بھائی سبحان اللہ. فرمایا کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی. یہ ترجمہ سی سنیاں دا. مولانا اشرف علی تھانوی دا ترجمہ یہی آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ بادشاہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين. لو جی ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوں گے حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے. یہاں ترجمہ کیا ہے؟ اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا. اونچی پڑھ دوبارہ پڑھ. اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور ایسے کی لکھی ہے حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا. اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے ابھی تک غازیوں کا امتحان نہیں لیا. وہ کہتا ہے کہ ابھی تک جہاد کرنے والوں اللہ نے ویکھیا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ نے ہجے تک ویکھیا ہی نہیں ہے. ایتھے سادہ بندہ پڑھو انہوں کہو بھائی کالی رات ہوئے او دے اتے کالا پہاڑ ہوئے پھر کالے پہاڑ اتے کالی کیڑی چلے رب نو دا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ لبے سارے کہندے ہے گا. او کہندا ایڈے ایڈے وڈے صحابہ نے جہاد کیتا اللہ نے ہجے ویکھیا ہی نہیں. معاذ اللہ. اللہ دا علم ازلی ابدی ہے کہ نہیں؟ اے ترجمہ جی اسی یہ بھی نہیں میں چھپوایا ہی نہیں. میں تے انہاں کول لیا اپنا عبد المجید صاحب کول. میں کہا جی میرا تو اتنے رہ گیا میں گیا تقریر کرن تے کسے کول یہ ہے گا ترجمہ اسی تاکہ تانوں جڑا وہ دودھ اور پانی میں ویسے بھی بتا سکتا تھا تاکہ دودھ اور پانی سامنے علیحدہ علیحدہ ہو جائے. کہتا ہے کہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان غور کرنا میں ادھر ذرا پھر دوبارہ سنو. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں. معاذ اللہ دیکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیتا. اتنے کی ہے اللہ نے امتحان نہیں لیا. اگے کی ہے اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے تھے. انہوں نے کی کیتا ترجمہ اور نہ آزمائش کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی شان الوہیت کی بات ہو پھر گرامر اور سائنس کے ذریعے نہیں اللہ کی شان کے ذریعے پرکھو. جنہوں نے گرامر کے مطابق ترجمے کیے وہ اندھے کنویں میں جا جا گرے. گرامر کے ذریعے رب کی شان دیکھتے رہے اور اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت رب کی شان اور الوہیت کے مطابق دیکھتا رہا. جنہوں نے سائنس اور گرامر کی اینک لگا کر ترجمہ کیا وہ رب کی گستاخی کر بیٹھے اس حد تک کہ رب کو کہہ بیٹھے کہ رب نو پتہ ہی کوئی نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ بھائی یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے میرے ہاتھ میں. کہتا اللہ نو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہے انہوں نے ترجمہ کیا ابھی تک رب نے امتحان نہیں لیا تو صبر کرنا رہتی آزمائش نہیں کی تھی. وہ کہندا رب نو کی ہے جی پتہ ہی نہیں. معاذ اللہ. سارے کو استغفر اللہ. او بھائی ایدے وچ اعلیٰ حضرت نے لکھیا ایک بزرگ انہوں نے کیا ایک بزرگ انہوں نے کیا میں نشانی لائی ہے. فرمایا کہ جیڑا میں انہوں مرد ہی نہیں سمجھدا یعنی کامل ولی نہیں سمجھدا جیڑا ساری کائنات انج نہ ویکھے جویں بندہ اپنا ہاتھ دی ہتھیلی ویکھدا ہے. ہائی لائٹ بھی میں نے کیا. اعلیٰ حضرت نے ایک بزرگاں نے لکھا کہ وہ کہتے ہیں میں تو اس کو مرد ہی نہیں سمجھتا جڑا ساری کائنات کو انج نہ ویکھے جویں ہاتھ دی ہے تھیلی ویکھدے ہیں. دوجیاں دا لکھیا فرمایا ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کے نام بھی سارا کچھ یہ تفصیل کے ساتھ میں تو ویسے ہی شارٹ کٹ کر رہا نا. انہوں نے لکھیا انہوں میں تو بزرگ فرماتے مرد ہی نہیں سمجھدا اور تے کامل ولی نہیں ہے گا جیڑا انج نہ ساری کائنات نو ویکھے جویں بندہ اٹھے دا ناخر ویکھ رہا ہے.
میں کیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے ہیں دیوانے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو ولیاں دا مقام ہے۔ غوث پاک فرما دے میں سارے رب دے شہراں نوں انج ویکھ رہا جویں ہتھ تے رائی دا دانا ویکھیدا ہے۔ میں کیا اے او دے بندیاں دی شان ہے، تو دس رب دا کی مقام ہوے گا؟ تو کہنا رب نو نہیں نظریا تو پھر جناب موسیٰ علیہ تے وہ واقعہ کدھر جائے گا؟ فرمایا کہ روٹی دا بندوبست میں آپ کیتا ہے، پتھر توڑیا، پھر پتھر توڑ، 7 پتھر توڑے، 7 پتھراں دے اندر کیڑا، کیڑے دے منہ چ انگور۔ میں کہ اوتھے تک رزق بھی پہنچاتا، وہ کیڑا بھی نظر آیا، صحابہ جہاد کرنے والے نظر نہ آئے۔ بابا یہ گرامر والے سرکار نے ہم اعلیٰ حضرت کو تصنیفات کو پہنچائیں لوگوں تک، لوگ اس کو لے کر پڑھیں۔ بھائی آپ کنز الایمان ترجمہ رکھیں، ورنہ یہ آیت کا جو ترجمہ انہوں نے کیا معاذ اللہ کہ اللہ نے تو کسی گل کا پتہ ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ آپ ترجمہ پڑھیں گے، جب آپ اللہ کو یہ کہیں گے تو بتاؤ ایمان کا کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن کے ترجمے والے قرآن کا نام رکھا کنز الایمان، یعنی ایمان کا خزانہ۔